بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا یہ اہم واقعہ ضرور سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ دین میں جہاں آسانی اور مزاج سے مطابق بات لگی مان لی، اور جہاں مشکل اور خلاف مزاج بات آئی تو نہ مانی۔ دین میں یہ پک اینڈ چوز کیا منافقت نہیں ہے؟ کہیں آپ کا طرز عمل ایسا تو نہیں؟ مومن کو ہمیشہ ڈر ہوتا ہے کہ میرے دل میں نفاق تو نہیں آ گیا۔ کسی دوسرے کی غلطیاں اور گناہ دیکھ کر ہم اس کو کمزور ایمان کا تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن منافقت کا گمان نہ کیجیے۔ لیکن اپنا جائزہ باریکی سے اور سختی سے لیں کہ میرے گناہ کی وجہ نفاق تو نہیں۔ کسی دوسرے پر آزمائش دیکھیں تو اس کے درجات کی بلندی کا سبب سمجھیں۔ اچھا گمان رکھیں، لیکن خود پر تکلیف آئے تو اللہ کی طرف پلٹیں اور گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس بات کو سمجھنا ہے کہ خود کو مکمل اللہ کے سپرد کیوں نہیں پا رہے۔ کہیں مان لیا، کہیں نہ مانا۔ ایسا کیوں ہے؟ تو وجہ آپ کی دنیا کی محبت ہے۔ مال، آسائش، آسانیاں وغیرہ چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا کی چیزیں ہمیں خوشی دیں گی، وہی ترجیح بن جائیں گی۔ اسی کے لیے محنت اور کھپنا ہوگا اور اسی کے لیے قربانی دیں گے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ آخرت کو کہیں پیچھے چھوڑ کر، کوئی اہمیت نہ دے کر اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو دینی فائدہ تو اللہ دیتا ہے، لیکن بے سکونی دل و دماغ میں بس جاتی ہے۔ لیکن اگر آخرت کی فکر کی خاطر دنیا کی چیزوں کے کم ملنے پر بھی صبر کر لیا تو چاہے کم بھی ملے، اسی میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ خواہشات تو اللہ نے سب کے دل میں رکھی ہیں۔ اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں سے آزاد ہونے کا دل چاہتا ہے۔ انہی فطری خواہشات کی تربیت ہمیں کرنی ہے، لیکن وہ کیسے؟ دنیا میں صرف اتنی آزادی لیں جتنی اللہ نے دین اور شریعت کی حدود میں دی ہے۔ بس اس لمٹ سے باہر نہ جائیں اور خود کو بار بار یہی یاد دہانی کروائیں کہ بغیر پابندیوں کے جیسے چاہو جیو والی زندگی جنت میں لینی ہے۔ اس کے لیے اللہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا۔ پارشل نہیں بلکہ مکمل سر جھکانے میں ہی بہتری ہے۔ دنیا کی چیزوں کو چاہے کم ہم کتنا بھی سمیٹے جائیں، خوشی اور سکون ان میں نہیں ہے۔ نہ مزید کی خواہش سے دل کبھی بھرے گا، بلکہ اللہ ہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے جو آپ کا خدا ہے۔ مال کو اپنا خدا نہ بنائے۔ آج آپ اپنی خواہشات اور آزادی کے شوق کو کنٹرول کر لیں تو جنت کی آزادیاں آپ کی منتظر ہوں گی انشاءاللہ۔ نفس کی اس تربیت کے لیے اپنا یقین تازہ اور پختہ کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مسلسل فرشتوں کے کیمروں میں میری چھوٹی سے بڑی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی انٹرسٹنگ موضوع آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔